دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ، مسجد حرام۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر؟ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، وہی اقصیٰ جو یہاں پر فلسطین میں ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا؟ فرمایا کہ 40 سال۔ فرمایا کہ 40 سال۔ اب اگر ہم آدم علیہ السلام کے حساب سے دیکھیں کہ اللہ نے کعبۃ اللہ حضرت آدم کے زمانے میں حضرت جبرائیل کے ذریعے نقشہ بتا کر قائم کر دیا، تو پھر بیت المقدس جو موجود ہے وہ دراصل 40 سال بعد نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کوئی تاریخی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو ذکر جو ہو رہا ہے وہ دراصل کیا نہیں ہے، پہلی مرتبہ کا نہیں ہو رہا ہے، جہاں تک حدیث اشارہ کر رہی ہے وہ دوسری مرتبہ کا ہے۔ یعنی معمار حضرت ابراہیم جنہوں نے عصر نو بنایا تھا کعبۃ اللہ کو، اس کے بعد 40 سال بعد ارض فلسطین میں بیت المقدس بنایا گیا۔ کیوں؟ یہ بات ثابت ہے کہ اس کو بنانے والے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹوں کے اندر آتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں۔ گویا کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے درمیان رشتہ دادا اور پوتے کا ہے۔ دادا اور پوتے کے درمیان 40 سال بالکل صحیح لگتا ہے۔ تو عصر نو جو بنائی گئی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جب پہلی مرتبہ ابراہیم نے بنایا، اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب نے یہاں پر بنا دیا بیت المقدس، اور یہاں سے تمام تر بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام آئے تقریباً بیت المقدس ہی وہاں ان کا رہنے کا، رہائش کا، دعوت کا، اور حتیٰ کہ سب سے اہم ترین چیز وہیں پر قبروں اور تدفین کا عمل آیا۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ زمین ہے جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ ہاں، انبیاء کرام کا مدفن بھی ہے، بہترین غذا بھی ہے، آب و ہوا بھی ہے، اور انبیاء کے کئی بڑی نشانیوں کا وہاں پر کیا ہے، تذکرہ بھی ہے۔ اور حضرت یعقوب کے بعد یہ پوری جنریشن اور سلطنت، جیسے ہماری اللہ کے رسول کے بعد خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ، بنو عباسیہ کے بعد آل عثمان، آل عثمان کے بعد یہاں تک ہم پہنچے، ایسے ہی وہاں پر انبیاء کرام کے بعد یعقوب کے بعد پھر ان کے بیٹے، پھر اس کے بعد یوسف تھوڑی دیر کے لیے مصر چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد وہیں سے واپس آ گئے، پھر ان کی نسل چلی، پھر ان میں سب سے عروج کا زمانہ حضرت داؤد، اور حضرت داؤد سے بھی عروج کا زمانہ حضرت سلیمان جو ان کے بیٹے تھے ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے عہد میں ہی خاص طور پر فلسطین کی گویا کہ عصر نو تعمیر ہوئی بیت المقدس کی، جس میں بعض روایتیں یہاں تک بھی ہیں کہ حضرت سلیمان نے اس کو بنانے میں جنوں کا بھی ساتھ لیا، اور حضرت سلیمان اس کی ایسی نگرانی کرتے رہے کہ رات دن لوگ لگے رہے اس کو بنانے میں، اور اس کی تعمیر کا وہ شاہکار بنا جو اس وقت موجودہ تعمیرات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اسی لیے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں یہ بدبخت، یہ کہتے ہیں کہ ہم دراصل کیا کریں گے، بیت المسجد مسجد اقصیٰ کو مٹائیں گے، اس جگہ ہم ہیکل سلیمانی کو بنائیں گے۔ اور ہیکل کا مطلب ہے اصل میں کمرہ یا منبر یا رہنے کی جگہ یا خصوصی حجرہ۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت سلیمان تھے جو بنائے تھے، اور اس بارے میں بالکل موضوع تر باتیں کیا ہیں، وہاں ان کی چیر ہے، چیر کے نیچے ان کی انگوٹھی ہے، یہ سب اگر مل جائے تو پھر یہودیوں کو وہ سب کچھ مل جائے گا اور وہ ہوا میں اڑنے لگیں۔ یہ تمام بیکار کی باتیں ہیں، وہاں پر کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، حضرت سلیمان ہی ہیں جس کو شاندار ترین مسجد بنانے کا یہ موقع ملا اور انہوں نے بنایا۔